آپ دیکھ رہے ہیں صابر کی قلم سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ دنیا صرف ایک خیالات کا نام ہے۔ دنیا کے اتار چڑھاؤ کی کوئی حقیقت باقی نہیں۔ تمام انسانیت ایک دڑبے ایک دائرے میں قید ہو کر کے رہ گئے، ایک ڈھرے ایک معیار پر زندگی گزر رہی ہے۔ خیالات میں فرق ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ یاد رہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ریچھ نچانے والا شخص ریچھ لیے آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے۔ اس کو یہ مسکرانا ناگوار ہوا۔ اس نے غصے میں سوال کیا آپ کون ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ اس نے کہا آپ کاہے کے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس نہ ڈگڈگی ہے اور نہ ہی ریچھ، تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا تماشا تو میں اسی طرح دکھا دوں گا۔ اس نے کہا پھر آپ تماشا دکھائیے۔ آپ نے کہا پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد میں تماشا دکھا دوں گا۔ لال شہباز قلندر سے اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں تماشا دکھا دیتا ہوں۔ اس نے ریچھ کو نچانا شروع کیا، ڈگڈگی بجانی شروع کی اور ریچھ الگ الگ انداز میں ناچتا رہا یہاں تک کہ اس کا کھیل پورا ہوا۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ تماشا دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سن، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ ایک درخت کے دونوں گدوں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اس کے نیچے سے نکل جا اور مڑ کر کبھی واپس مت آنا۔ وہ شخص آپ کے قدموں کے نیچے سے نکلا اور اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ نہ وہاں ریچھ ہے، نہ ڈگڈگی ہے اور نہ ہی شہباز قلندر۔ نئی دنیا ہے، نیا عالم ہے۔ موسم گرما کے اندر موسم سرما پیدا ہو گیا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سندر خوبصورت پہاڑ ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک لشکر آ رہا ہے۔ وہ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گھبرایا، حیران۔ اس کے اندر دیکھا کہ اس میں فوجیں ہیں۔ اس کا سپہ سالار سامنے آیا، آتے ہی کہا السلام علیکم عالی جاں، آپ کہاں بھٹک گئے تھے؟ آپ کی وجہ سے پوری سلطنت پریشان ہے۔ ملکہ عالیہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک شاہی گھوڑا پیش کیا، اس پر آپ بیٹھے، ریچھ والا اس پر بیٹھا اور چل دیا، یہاں تک کہ محل تک پہنچا اور دیکھتا ہے ایک خوبصورت محل ہے، دربان کھڑے ہوئے ہیں، اندر استقبال ہو رہا ہے۔ جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت ملکہ ہے جو یہ شکوہ کرتے ہوئے لپٹ گئی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کے انتظار میں میرا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال ملکہ کے ساتھ اس کی زندگی گزرنے لگی۔ یہ بادشاہ سلامت اتنے دن وہاں رہے، ان کے بچے جوان ہو گئے اور بہت سے شہزادی اور شہزادیاں ہوئیں اور سب مخلوقات آپ کے زیر انتظار رہی، اور ایک زمانہ بڑی بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ، بادشاہ کے دبدبے کے ساتھ گزرتی رہی اور شاہی انداز سے جیتے رہے اور خدام خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آیا، دانت گر گئے، منہ کا ذائقہ جاتا رہا۔ اسی خیال میں ایک دن بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے آخر میں یہ ماجرا کیا ہے؟ میری حقیقت سلطنت میں کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک ریچھ کو نچانے والا قلندر ہوں، یہاں بادشاہ بنا ہوا ہوں
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فراہم کر دی، اور اسی آسنا کے اندر خیال آیا کہ باہر کی سیر کی جائے، ندی کے کنارے چلا جائے۔ دل میں خیال آیا کہ انہی راستے سے چلوں جس راستے سے میں یہاں تک آیا تھا، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ گیا اور دیکھا وہی درخت نظر آ رہا ہے جس درخت کے گودے ٹہنی کے نیچے سے آپ گزرے تھے۔ اسی گودے ٹہنی کے نیچے سے جیسے آپ دوبارہ گزرے، ایک دم موسم بدل گیا، گرم لوئے چل رہی ہیں، ریچھ بیٹھا ہوا ہے، جھولی پڑی ہوئی ہے، ڈگڈگی پڑی ہوئی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو لال شہباز قلندر نظر آئے۔ یہ چیخا چلایا، ہائے میری ملکہ عالیہ اور میری سلطنت، میری حکومت کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا، بھائی یہ سب کچھ تماشا تھا، ایک تماشا، اور معلوم ہوا کہ ہماری زندگی جن حالات سے گزر رہی ہے، جن پہلوؤں سے گزر رہی ہے، سب کا سب ایک تماشا ہے جسے ہم اپنی حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ کوئی مالدار ہے تو تکبر میں ہے، کوئی غریب ہے تو پریشان ہے، ہر ایک شخص اپنے خیالوں میں ڈوب کر اپنی زندگی کے حقیقت کے آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایک روز مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔